اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کے لیے رحیم تھے، خالی مسلمانوں کے لیے نہیں، رحمت للعالمین کہا۔ جتنی بھی دنیا پائی جا سکتی ہے ان سب کے لیے مہربان، جتنی بھی مخلوقات اس دنیا میں اور دوسری دنیاؤں میں پائی جا سکتی ہے ان سب پر مہربان تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں پر جنہوں نے آپ پر بڑا ظلم کیا ان کے سلسلے میں بھی دل میں نرم گوشہ رکھتے تھے۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ ہفتے خطبے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات قرآن میں بیان کی، خاص طور پر رحمت کے تعلق سے جو باتیں قرآن میں بیان کی گئی تھی اس پر مختصر سی روشنی ڈالی گئی ہے۔ آج کے خطبے میں اسی کی بعض عملی شکلوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پیش کیا گیا ہے۔ موضوع بڑا طویل ہے، ہر پہلو ایسا ہے کہ اس پر مستقل ایک خطبہ دیا جائے، لیکن گنجائش زیادہ نہیں ہے، اس لیے آج کے خطبے میں چند وہ پہلو عام طور پر لوگوں کی نگاہ جس پر نہیں جاتی ہے یا لوگ جن طبقات کا خاص طور پر خیال نہیں رکھتے ہیں ان طبقات کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اپنی رحمت اور شفقت کا معاملہ کیا تھا اس کے چند نمونے پیش کیے گئے ہیں۔ پہلا جو طبقہ ہے وہ ہے بچوں کا، خاص طور پر وہ بچے جو یتیم ہوتے ہیں۔ معاشرے میں ان کو وہ حیثیت نہیں دی جاتی ہے جو حیثیت ان کو دینی چاہیے۔ جب باپ کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے اور ان بچوں کا کوئی پرسان حال نہیں رہتا تو وہ بچے خاص طور پر زیادہ توجہ کے، زیادہ شفقت اور رحمت کے محتاج ہوتے ہیں۔ لیکن انسانی فطرت ہے کہ کمزور طبقے کو خوب کمزور کیا جائے اور طاقتور طبقے کے سامنے سر کو جھکایا جائے۔ اس اصول کے مطابق یہ جو طبقہ ہے یتیموں کا، کمزوروں کا، یہ معاشرے میں ہمیشہ دبا رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ایسے موقع پر خاص طور پر جوش میں آ جاتی تھی اور ایسے بچوں کی تربیت اور ان پر خصوصی شفقت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پہل کیا کرتے تھے اور اپنے ساتھیوں کی توجہ بھی اس پر مبذول کیا کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دیکھیے، یتیموں پر شفقت کے لیے کس طرح سے ترغیب دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انا وکافل الیتیم ہاتین، کہا کہ قیامت کے دن میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا، یتیم کا خیال رکھنے والا، ان پر شفقت کرنے والا اس طرح سے ہوں گے جیسے دونوں انگلیاں آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ یتیموں پر شفقت کرنے والے، یتیموں پر رحم کی نگاہ سے دیکھنے والے، ان کا خیال رکھنے والے، وہ میرے ساتھ قیامت کے دن اتنا قریب ہوں گے۔ اب یتیم کون ہوتے ہیں؟ وہ بچے بچپن سے جن کے والد کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہو، ان کا کوئی پرسان حال نہ ہو۔ اس کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی خوشخبری سنائی کہ قیامت کے دن اپنے قریب ہونے کا وعدہ دلایا۔ یہاں تک فرمایا کہ یتیم کے سر پر، جو بچہ یتیم ہے اس کے سر پر آپ شفقت سے ہاتھ رکھیں گے تو جتنے بال ہوں گے اتنے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ترغیب ہو سکتی ہے یتیموں کی شفقت کے لیے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خود بھی یہ معمول تھا اور آپ کے صحابہ نے بھی اس پہلو پر خوب توجہ دی۔ دوسرا جو طبقہ عام طور پر
لوگ اس کو غلط نگاہ سے دیکھتے ہیں، اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں۔ وہ ایک گنہگار انسان ہے، گناہ انسان ہی سے ہوتا ہے، کسی فرشتے سے کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے۔ فرشتوں کے اندر گناہ کی صفت اللہ نے رکھی نہیں ہے، ان کی طبیعت میں گناہ کی طرف جانے کا میلان نہیں ہے۔ گناہ ہوگا تو انسان ہی سے ہوگا، لیکن ایک ایمان والے اور غیر ایمان والے میں فرق یہ ہے کہ ایمان والے سے گناہ ہوتا ہے، لیکن جب اس سے گناہ ہوتا ہے تو فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور توبہ استغفار کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک اور صاف کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دو واقعات کی طرف خطبے میں اشارہ کیا گیا، بہت سارے واقعات ہیں۔ ایک واقعہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی سے غلطی ہو گئی، انہوں نے زنا کیا، ان کا نام ماعز الاسلمی بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، گناہ ہوا، اب بے چین ہو گئے، انسان ہونے کے ناطے غلطی ہوئی، لیکن اب طبیعت کی بے چینی بڑھ گئی کہ یا اللہ مجھ سے اتنا بڑا گناہ ہوا ہے، اس حالت میں تیرے دربار میں حاضر ہوگا تو میرا کیا ہوگا؟ اب اپنے آپ کو گناہ سے پاک کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اس طرف سے آئے دائیں طرف سے اور کہا اللہ کے رسول میں نے زنا کیا۔ اللہ کے رسول نے چہرہ ایسے پھیر دیا، بائیں طرف پھیر دیا۔ اب بائیں طرف سے آئے اور کہا اللہ کے رسول میں نے زنا کیا، آپ نے چہرہ اس طرف پھیر دیا۔ پھر وہاں سے آئے، پھر آپ نے چہرہ اس طرف پھیر دیا، پھر یہاں سے آئے بے چین۔ اللہ کے رسول چاہ رہے تھے، آپ کی طبیعت بڑی نرم دل تھی کہ کسی طرح سے یہ واپس چلے جائیں، لیکن ان کے دل میں بھی گناہ کا اثر تھا، بار بار اس طرف سے اس طرف سے اس طرف سے اس طرف سے۔ جب 4 مرتبہ ہو گیا تو 5ویں مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا؟ کیا تم نے بوسہ دیا ہے؟ کیا تم نے ان سے پیار و محبت کا معاملہ کیا ہے؟ اس طرح سے بہت ساری چیزیں پوچھی، کسی طرح سے اس کو واپس اپنی طرف سے واپس بھجوانے کے لیے طرح طرح سے اس کو سوالات کیے کہ کسی طرح سے وہ مکر جائے۔ آخر جب اس نے کہا کہ نہیں میں نے زنا کیا، تو اللہ کے رسول نے پوچھا آپ کو معلوم ہے زنا کسے کہتے ہیں؟ پھر جب ساری تفصیل سنی تو پھر صحابہ سے کہا کہ جیسے سزا ہے شادی شدہ کو رجم کیا جائے، تو رجم کرنے کا حکم دیا، تو ان کو رجم کیا گیا۔ جب رجم کیا گیا تو 1-2 دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جب ان کا انتقال ہوا کہا کہ اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرو، پھر ان کی نماز جنازہ بھی پڑھا۔ 1-2 دن کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس سے گزرے۔ اب کچھ لوگ آپس میں تذکرہ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ایسا آدمی دیکھیے اللہ نے اس کے گناہ کو چھپایا تھا، ان کی طبیعت نہیں مانی، اللہ کے رسول کے سامنے آ کر اقرار کیا اور کتے کی موت مر گیا۔ اب اللہ کے رسول بے چین ہو گئے، غصے میں آ گئے اور کہا کہ آپ لوگ اس طرح سے بات کر رہے ہیں، وہ تو جنت کی نہروں میں خوب نہا رہے، خوب عائش کر رہے ہیں اور تم یہ تبصرہ کر رہے ہو۔ اور کہا کہ ایسی توبہ اس نے کی ہے روئے زمین پر تقسیم کی جائے تو اس کی توبہ سب پر بھاری ہو جائے، یعنی ایسی سچی پکی توبہ کی، اب وہ جنت کی نہروں میں عائش کر رہا ہے اور تم یہاں بیٹھ کر یہ تبصرہ کر رہے ہو۔ ایک گنہگار گناہ غلط ہے، لیکن کتنی شفقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس کے متعلق تھی۔ دوسرا واقعہ یہ بھی حدیث میں موجود ہے، صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کا نام عبداللہ تھا، لوگ اس کو حمار کہتے تھے، گدھا کہتے تھے، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتا تھا اور اللہ کے رسول کو ہنساتا رہتا تھا، چٹکلے سنا کر اور تفریح کی باتیں کر کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسایا کرتا تھا۔ اب وہ انسان تھا، شراب کی عادت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ شراب پینے پر اس کو کوڑے بھی لگائے تھے، سزا دی تھی۔ پھر ایک مرتبہ پکڑا گیا، پھر کوڑے لگائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے پیار محبت اپنی جگہ پر، گناہ کیا ہے تو اس کی سزا بھی اپنی جگہ پر، لیکن دوسری مرتبہ جب کوڑے لگائے گئے تو کچھ صحابہ نے تبصرہ کیا کیسا آدمی ہے، شرم نہیں آتی، بار بار اللہ کے رسول کے پاس لایا جاتا ہے، کوڑے لگائے جاتے ہیں، اللہ اس پر لعنت کرے، بد دعا دی۔ اللہ کے رسول غصے سے سرخ ہو گئے اور کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، آپ اس طرح کرتے ہو۔
یعنی ایک وہ شخص جس کو معاشرہ گنہگار کہتا ہے اور اللہ کے رسول کہہ رہے کہ اسے مجھ سے محبت ہے، اس کو برا بھلا نہیں کہنا. یہ رحمت، یہ شفقت، یہ محبت، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو تھی ایک گنہگار کے سلسلے میں، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. تیسرا طبقہ لوگ عام طور پر جن کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ لوگ جن سے دین کے سلسلے میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے یا دین کے شعائر کے سلسلے میں کوئی پامالی ہو جاتی ہے، نادانی میں نہ جانتے ہوئے کوئی ایسی بات کر بیٹھتے ہیں جس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. ان کو بھی لوگ بری نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان پر بھی لوگ غلط سلط تبصرے کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں پر بڑے شفیق، بڑے مہربان. حدیث میں واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک دیہات سے ایک شخص آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آیا. اب وہ دیہات میں رہنے والے، ان کو تہذیب تمدن سے کوئی واسطہ نہیں ہے. وہ لوگ جہاں چاہتے ہیں وہاں کھڑے ہو کر پیشاب کر دیتے ہیں، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں رہتا ہے. وہ مسجد میں آئے اور مسجد میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے لگے. اب ان کو معلوم نہیں تھا کچھ بھی. اب صحابہ ان کو مارنے کے لیے دوڑے. اللہ کے رسول نے کہا نہیں اس کو روکو نہیں، اس لیے کہ پیشاب کرتے ہوئے روکیں گے اس کو تکلیف بھی ہوگی اور ادھر ادھر بھاگے گا تو پورا حصہ نجس ہو جائے گا. تو اللہ کے رسول نے کہا اس کو روکے نہیں، چھوڑ دیجئے، پیشاب کرنے دیجئے. اب صحابہ غصے سے تل ملا رہے تھے کہ مسجد میں آ کے پیشاب کر رہا ہے. اب ہم جیسے لوگ رہتے تو مار مار کر اس کا برا حال کر دیتے، کتنی گالی دیتے اس کو. اللہ کے رسول نے کچھ بھی نہیں کہا. جب پیشاب کر کے وہ فارغ ہو گیا تو صحابہ سے کہے کہ پانی ڈال کے اس کو صاف کیجئے. صاف کرنے کے بعد اس کو بلایا اور محبت سے کہا کہ یہ مسجد یہ پیشاب کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ عبادت کرنے کے لیے. اتنی محبت سے سمجھایا کہ وہ متاثر ہو گیا. تو ایسے لوگ جن کو لوگ غلط نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول جانتے تھے کہ یہ جان بوجھ کر نہیں کر رہا ہے، یہ بیچارہ معذور ہے، اس کو یہ سب باتیں سکھائی نہیں گئی ہے، یہ دیہات سے آیا ہے، وہاں اس طرح کی کوئی تہذیب تمدن وغیرہ کی باتیں ہوتی نہیں ہے، وہاں کے لوگوں کو علم دین سے اس طرح سے آگاہی نہیں ہے جیسے مدینے میں رہنے والوں کو ہے، وہ معذور ہیں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی اپنی مہربانی کا اظہار کیا. چوتھا طبقہ عام طور پر لوگ جن سے نفرت بھی کرتے ہیں وہ ہے دشمن. خاص طور پر جو مشرک ہوتے ہیں، غیر مسلم، وہ اگر دشمن ہو جائے تو پھر کیا پوچھنا، ان کے لیے ہر چیز کو جائز سمجھتے ہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کے لیے رحیم تھے، خالی مسلمانوں کے لیے نہیں، رحمت للعالمین کہا. جتنی بھی دنیا پائی جا سکتی ہے ان سب کے لیے مہربان، جتنی بھی مخلوقات اس دنیا میں اور دوسری دنیاؤں میں پائی جا سکتی ہے ان سب پر مہربان تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں پر جنہوں نے آپ پر بڑا ظلم کیا ان کے سلسلے میں بھی دل میں نرم گوشہ رکھتے تھے. غزوہ احد میں، احد کی جنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا شہید ہوئے، بہت سارے مسلمان شہید ہوئے اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چوٹ پہنچی. آپ کے 2 دانت مبارک شہید ہو گئے اور بہت سی چوٹیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیں. تو اس دن حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آج جتنی آپ کو تکلیف پہنچی ہے کیا اس سے زیادہ بھی کبھی تکلیف پہنچی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، تمہارے مکی کے بھائیوں نے مجھے اتنی تکلیف دی، اتنی تکلیف دی، اتنی تکلیف دی کہ ایک مرتبہ میں عقبہ سے گزر رہا تھا، ایک علاقہ تھا وہاں سے گزر رہا تھا، مکے والوں نے مجھے تکلیف دے دے کر پریشان کر دیا تھا. میں پریشان تھا، غم کی حالت میں تھا، سر جھکائے ہوئے تھا. اچانک آسمان پر بادل مجھے نظر آیا، میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو جبرائیل تھے جو سلام کر رہے تھے. تو جبرائیل نے سلام کر کے کہا، یہ صحیح حدیث میں ہے، بخاری شریف کی حدیث میں ہے، سلام کر کے مجھ سے پوچھا، مجھ سے کہا کہ دیکھو یہ فرشتہ ہے پہاڑوں کا فرشتہ ہے، یعنی اس کے ذمے پہاڑوں کی نگرانی اور پہاڑوں کی پوری چیزیں اس کے ذمے ہے. اس فرشتے کو اللہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے. وہ فرشتہ سلام کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور عرض کیا کہ آپ پر اتنا ظلم ہوا کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور حکم دیا ہے کہ اگر آپ حکم دیں گے
مکہ کیا تھا؟ دو پہاڑیوں کے درمیان میں تھا. ان دو پہاڑ کے درمیان میں جو لوگ ہیں ان سے دونوں پہاڑ کو ملا کر ان کو ختم کر دو. وقت کیا تھا؟ جب اللہ کے رسول پر ظلم ہو رہا تھا, پریشان تھے. ہم جیسا کوئی آدمی ہوتا تو غیبی اللہ کی نصرت سمجھ کر کہا ہے اللہ کہ پہلی فرصت میں ان کو تباہ اور برباد کر دیے. لیکن قربان جائیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں, ان کی نسل میں ایسے لوگ آئیں گے جو ایمان لائیں گے, تو اس لیے میری طرف سے اجازت نہیں ہے. یہ دشمنوں کے ساتھ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک. ایسے مدینے کا ایک واقعہ, عبداللہ بن ابی, مشہور منافق, اللہ کے رسول کا بڑا دشمن. اللہ کے رسول کہیں مدینے کی گلی سے گزرتے, یہ دوستوں کے ساتھ آپ کا مذاق اڑاتا, آپ پر مٹی پھینکتا, جملے کستا. بلکہ غزوہ احد کے موقع پر جب فوج اللہ کے رسول لے جا رہے تھے تو 1000 آدمی تھے, تو اس نے عین جنگ کے موقع پر 300 اپنے آدمیوں کو لے کر واپس چلا گیا ہے اور اللہ کے رسول سے غداری کی. عین موقع پر دھوکہ دیا تھا اور اللہ کے رسول کو بہت تکلیف دی تھی. ان کے بیٹے مسلمان تھے. جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً چلے گئے. اتنا بڑا دشمن, حضرت عمر نے اسی وقت کپڑا پکڑا اور کہا اللہ کے رسول یہ منافق ہے, اس پر آپ نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے. اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھے اختیار ہے, استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ. کہا کہ آپ استغفار کیجئے یا استغفار نہ کیجئے, اختیار ہے. 70 مرتبہ اختیار دیا گیا, میں اس سے زائد استغفار کروں گا. یعنی اتنی مہربانی. اور اس وقت نماز جنازہ ایسے دشمن کی جا کر پڑھائی. اللہ کے بعد میں آیت نازل ہوئی کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. ایسے منافق جب مر جائیں ان کی نماز بھی نہیں پڑھنی چاہیے, ان کی قبر پہ جانا بھی نہیں چاہیے, منافقوں کے سلسلے میں. لیکن اس حکم سے پہلے اختیار تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی غنیمت سمجھا اور اس کی بھی نماز جنازہ پڑھائی. اس سے بڑھ کر دشمن کے ساتھ مہربانی اور کیا ہو سکتی ہے. اور آپ لوگوں نے بار بار سنا ہے, مکہ جب فتح ہو گیا تو جس مکے کے ظالموں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو گھروں سے نکالا تھا, مدینے سے نکال دیا تھا, جب مکہ فتح ہوا تو یہی ظالم, یہی دشمن دو طرف کھڑے تھے, سر جھکائے ہوئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان سے میں کیا سلوک کروں؟ انہوں نے کہا ہمارے بھائی ہیں. چھوٹوں نے کہا اب ہمارے والد کی طرح ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا جاؤ سب آزاد, سب کو چھوڑ دیا, سب کو معاف کر دیا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی بالکل آخری حد کو چھوئی ہوئی تھی. 5واں طبقہ جانور بھی, اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ان پر رحم کرنا یہ ہے کوئی اس پر ثواب نہیں ہے. نہیں, اللہ کے رسول جانور کے سلسلے میں بھی بڑے رحم دل. حدیث میں بہت سارے واقعات ہیں. ایک حدیث بخاری شریف, مسلم شریف کی ہے کہ ایک شخص پیاسا تھا, جا رہا تھا راستے سے, پیاس لگی, راستے میں کنواں تھا, کنویں میں اترا, پانی لی, پیا. اوپر آ کر دیکھا تو ایک کتا پیاس سے اپنی زبان کو باہر لٹکائے ہوئے تھا. اس آدمی نے سوچا کہ اس کو بھی پیاس لگی ہے. وہ پھر کنویں کے اندر اترا اور پانی کو, جو مشکیزے کے اندر پانی تھا, منہ پر رکھا, اوپر آیا اور اس کتے کو پلا دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کی وجہ سے اللہ نے اس کی مغفرت کر دی. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ جانور ہیں, ان کے ساتھ ہم اچھا معاملہ کریں گے, ہمیں ثواب ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جاندار جس کے اندر زندگی ہے, چاہے وہ انسان ہو, جانور ہو, پرندے ہو, کیڑے مکوڑے ہو, کسی بھی جاندار سے آپ حسن سلوک کریں گے, اچھا معاملہ کریں گے, کھلائیں گے, پلائیں گے, آپ کو ثواب ملے گا. انسان نے کسی بھی جاندار کے سلسلے میں. دوسرا واقعہ حدیث میں آتا ہے, صحابہ ایک جگہ جا رہے تھے, جنگ میں جا رہے تھے, راستے میں اترے ہوئے تھے تو چڑیا تھی, چڑیوں کے بچے تھے. ایک صحابی نے, بچوں کو عادت ہوتی ہے نوجوانوں کو چڑیوں کو پکڑنے کی, ایک چڑیا کو پکڑ لیا اور لے آئے اور صحابہ کی مجلس میں اس کو لے آئے. اب جب ماں آئی اس کی
وہ چڑیا چرنے کے لیے دانا لانے کے لیے گئی ہوئی تھی، وہ آئی تو بے چین ہو گئی۔ صحابہ جہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ سمجھ گئی کہ انہی لوگوں کا معاملہ ہے، انہوں لوگوں نے کچھ کیا ہوگا۔ ان کے ارد گرد وہ منڈلانے لگی، ادھر ادھر کودنے لگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس چڑیا کو کس نے تکلیف دی ہے؟ ایک صحابی نے کہا میں نے تکلیف دی۔ کہا نہیں، اس کے بچے کو واپس کر دو۔ کہا یعنی ایک چڑیا کو بھی تکلیف دینے سے انکار کیا۔ ایک جگہ چونٹیاں تھی، جہاں جہاد میں جا رہے تھے چونٹیاں تھی، تو بعض صحابہ نے آگ جلا کر ان چونٹیوں کو ختم کر دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھیے آگ سے جلانے کا حق صرف اللہ کو ہے اور کسی کو نہیں ہے، تو اس لیے چونٹیوں کو بھی آگ سے جلا نہیں سکتے۔ تو جانوروں کے ساتھ، پرندوں کے ساتھ اور پھر کیڑے مکوڑوں کے ساتھ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت تھی، اور اسی شفقت اور رحم دلی اور محبت کی آج بھی ضرورت ہے۔ آج بعض لوگ اپنے اعمال سے، اپنے کرتوتوں سے اسلام کا غلط نمونہ پیش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھی لوگ تہمت لگاتے ہیں۔ ہمیں ان نمونوں کو سامنے رکھ کر اپنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ اور جو بھی طبقات دنیا میں پائے جاتے ہیں ان کے ساتھ اللہ کے رسول کی یہ جو سنت ہے، اصل سنت رحمت اور شفقت، اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ اگر یہ صفت دنیا میں عام ہوگی تو پھر دنیا میں محبت بھی پھیلے گی، اسلام بھی پھیلے گا، سکون بھی پھیلے گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی عام ہوگی، ان کی عظمت بھی عام ہوگی، اور لوگ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو اختیار کرنے پر دل سے مجبور ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم تماموں کو ان صفات سے متصف فرمائے اور عملی اقدام کر کے پوری دنیا میں اس کو عام کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔